السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پاکستانی اور کشمیری بھائیوں، یو ایس اے سے خوش آمدید۔ ہم نے جو اقوام متحدہ کے سامنے پوری جو یو ایس اے سے پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی نے احتجاج کیا ہے، اینڈ آئی واز ون آف دا پارٹ، اور اس میں نے کیونکہ ایسی چیزیں جو اس کو آپ نے نگیٹو نہیں لینا ہے، بلکہ اس کو ہم نے امپروو کر کے ٹو کاؤنٹر انڈیا اینڈ دوز اینیمی ہو آر ورکنگ اگینسٹ اس، کیونکہ یو ایس اے میں کیا آپ کو پتہ ہے کہ جو پوری دنیا کا کیپٹل ہب بھی ہے، بزنس ہب بھی ہے، اور جو یونائٹڈ نیشن کا ہیڈ کوارٹر بھی ہے، اس وجہ سے جتنے بھی احتجاج ہوتے ہیں اس کو پوری دنیا میں میڈیا کوریج ملتی ہے، اور اس کو بڑا جو ہے نا ویلیو ہوتی ہے، اس میں آپ کی جو کوانٹٹی ہے وہ بھی میٹر کرتی ہے، اور اس کو جو ہے نا اسی بیس پر جو ہے نا پوری دنیا میں سیریس لیا جاتا ہے۔ سو وی وانٹ سم تھنگ دیٹ ہاؤ وی کین کاؤنٹر اسپیشلی انڈیا۔ تو اس میں آپ کے ساتھ نمبر 1 یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں میرے دوستو، جو اس 25 سپٹمبر کو ہم نے احتجاج کیا ہے، آئی نوٹس سم آف دی ویری کی پوائنٹ کہ جو ہماری جو یو ایس اے میں کمیونٹی ہے، ایمبیسی ہے، ہم ایمبیسڈر صاحب سے ملیں، اور اس کے بعد جو جتنے بھی مثال کے طور پر ہمارے 50 اسٹیٹ میں جو پاکستانی اور کشمیری بھائی جو یہاں پہ رہتے، تو ان کو اپنی اسٹریٹجی جو ہے نا ہمیں مل کے چینج کرنی پڑے گی، اور اس کو بہتر انداز میں جو ہے نا وہ ہمیں جو انڈیا کا اسپیشلی جو یہاں پہ ان کا زیادہ تر جو وہ اس کو یوز کرتے ہیں، اس کو ہم نے کاؤنٹر کرنا ہے۔ اور اس کے لیے نمبر 1 کیا ہے میرے دوستوں، میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو جیسے یہ 25 سپٹمبر کو ہوا تھا تو سب نے ماشاءاللہ آئے، لیکن یہ ہے کہ دے جسٹ کمنگ دیر، اس کو کہتے ہیں کہ بھائی آئے تھوڑی دیر احتجاج کیا اور چلے گئے، پھر دوسرے آئے اور احتجاج کیا چلے گئے، اسی طرح یہ چلتا رہا ہے۔ آئی واز دیر انٹل ایوننگ، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ دیکھیں اگر پوچھا بھی جائے کہ آپ جو ہے نا جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی ہم اپنی جتنے بھی جیسے اسٹیٹ سے جو بھی اپنی جو ہے نا وہ شرٹ لگی ہوئی اور احتجاج کر کے جو ہے نا وہ چلے گئے۔ تو اس میں نے یہ سب سے جو نیگیٹو پوائنٹ دیکھا ہے جس کو ہم نے جو ہے نا امپروو کرنا، وہ ہے کہ ہمارا جو گروپ میں احتجاج ہوا ہے، یعنی اس کو یونائٹڈ بھی کیا جا سکتا تھا، اور اس کو مثال کے طور پر اب کیسے یونائٹڈ کیا جا سکتا ہے میرے دوستو، ہماری جتنی بھی امریکہ میں 50 اسٹیٹ ہے، جب کوئی اس قسم کا دیکھیں جو یہ انٹرنیشنل ایونٹ ہوتا ہے جو اقوام متحدہ کے اجلاس میں، اس کو بہت میٹر کرتا ہے، تو اس میں ہماری ہر اسٹیٹ سے ایک ایسی کوآرڈینیشن جو ہے نا وہ ریپرزنٹیٹیو ہو جو سب کے ساتھ یعنی جو انٹریکٹ کرے، اور اس میں جو جیسے کہ ایک سینٹر پوائنٹ اور ٹائم اس کو مثال کے طور پر جس میں ساری اسٹیٹ سے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ایک ہی ٹائم میں احتجاج کریں اور موجود ہوں، if there is any issue، کیونکہ دوسری اسٹیٹ سے لوگ آتے ہیں تو they have lot of issues، تو اس میں ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی ایگزیکٹلی all the leadership اور everybody will be available in this time۔ اور اس میں یہ ہے کہ وہ جو ہے نا وہ اگر لوگ ایک سینٹر جس کو کہتے ہیں مین پروگرام، تو اس کو یہ ہے نا ویٹ کیا جا سکتا ہے کہ فلانی جماعت جو ہے نا وہ اسٹیٹ سے تھوڑا سا لیٹ ہیں، تو اس کو ہم نے ایک نمبر 1 یہ ریممبر کرنا ہے کہ نیکسٹ جو ہم نے اس کی اسٹریٹجی بالکل چینج کرنی پڑے گی، اینڈ دوز لیڈرشپ جتنی بھی اسٹیٹ سے ہے، میں ان کو ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں جو بھی کمیونٹی آرگنائزر ہیں کہ وہ اس پوائنٹ کو بالکل بہت سیریسلی should start work from now۔ اچھا، دوسرا پوائنٹ یہ ہے میرے دوستوں کہ یہ ہماری جو لیڈرشپ ہے پاکستان سے آتی ہے، they just target only not solid working within United States to unite it over all overseas community اگینسٹ انڈیا، اس کے بعد سکھ اور دوسری جو کمیونٹی احتجاج کرنا چاہتی ہیں،
they focus on media projection, or only to just show that they already went there and just تھوڑا سا ٹاک کی میڈیا کی توجہ حاصل کی اور ڈس اپیئر ہو گئے. ایکچوئل ورک جو کرنا چاہیے وہ ہماری جو لیڈرشپ ہے انہوں نے نہیں کیا، اور ایمبیسی نے بھی نہیں کیا. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ یونائٹڈ اسٹیٹ میں اب تو یہ بالکل عیاں ہے کہ کسی قسم کا کوئی اس میں جو گورنمنٹ آف پاکستان اور کشمیر کے جتنے لیڈر ہیں یا جو ایمبیسی کا یہ تین بہت امپورٹنٹ رول ہے، تو اس میں مجھے تو کوئی ایسا رول جس کو کہتے ہیں کہ لیڈرشپ رول مجھے نظر نہیں آیا. تو یہ ضرورت ہے کہ دوز ہو آر کمنگ دیر شوڈ بی اے ون سینٹرل لیڈر who can organize and unite all the protest in under one umbrella. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ نہیں ہوا ہے تو اس کی وجہ سے میرے دوستو یہ ہوتا ہے کہ نیگیٹو امپیکٹ جو آتا ہے، جس طرح امپیکٹ انٹرنیشنلی ہونا چاہیے تو وہ جو ہے نا وہ نظر نہیں آتا ہے. تو دیٹ شوڈ بی جو ہماری ود ان یونائٹڈ اسٹیٹ لیڈرشپ ہے، جو لوگ آرگنائز کرتے ہیں اور جو ہماری ایمبیسیز ہیں اور جو ہمارے ان کو ایک جو ہے نا ایک کولیکٹیو جو ہے نا ایک ریپرزنٹیٹیو جو ہے نا وہ اس کا رکھنا پڑے گا، اور اس کو جو ہے نا اس نے اپنی ٹیم کے ذریعے پھر جو ہے نا جتنی اسٹیٹ کو کے ذریعے کوآرڈینیشن کمیٹی میں جو ہے نا ایک سینٹرلائز کرنا پڑے گا. دیٹس ویری امپورٹنٹ وچ وی کاؤنٹر دا انڈیا. اچھا، سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے میرے دوستو، اف یو سی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے مقابلہ کرنا ہے تو فرسٹ یو سی دی اسٹرینتھ آف یور اینیمی. تو اس میں میں نے دیکھا ہے کہ میرے دوستو کہ دیکھیں انڈیا کیا کرتا ہے. یہ آپ کو پتہ ہے اب دنیا کی سب سے بڑی جو کمپنیاں ہیں اور جو جتنی بھی مثال کے طور پر جس کو کہتے ہیں یہ سلیکان ویلی یا جتنے بھی ٹیک کمپنی ہیں، انہوں نے اپنے جو جتنے بھی ان کی جو گورنمنٹ ہے وہ اور ان کے جتنے بھی لوگ ہیں تو ان کو انہوں نے وہاں پہ جیسے سی این این ہے، سی این این میں انڈیا کے کتنے لوگ ہیں، اس کے بعد جتنی بھی بڑی کمپنی ہیں کچھ ایسے لوگ ہوں گے. اور یہ بھی بہت میٹر کرتا ہے. اب دیکھیں ہماری گورنمنٹ یا ہمارے اگر آپ کہیں تو انڈیا تو ابھی یو ایس کا تقریباً 10-20 سال سے، تو ہمارا تو تقریباً جو ہے نا 70 سال سے پاکستان کا جو بہت کلوز ایلا ہے انڈیا یونائٹڈ اسٹیٹ. لیکن یہ ہمارا دیکھیں اس لیول کا کوئی ایسی ہے ہی نہیں ہے کہ جس میں آپ کہہ سکیں کہ ہر جو ہے یہاں پہ جو ٹیک کمپنی ہیں بڑی کمپنی ان کا بھی بزنس جو ریلیٹڈ جتنی لو تو ان کا بھی بڑا رول ہوتا ہے یہاں بھی پالیسی میکنگ میں. تو یہ ہم نے اب گورنمنٹ کو بھی سوچنا ہے، ہمارے ایمبیسیز کو بھی سوچنا ہے. صرف میڈیا پروجیکشن اینڈ جسٹ ٹو شو اپ تو اس سے کام نہیں چلے گا. ہمیں بڑا سالڈ کام کرنا پڑے گا، ہمیں بڑا ہی جو ہے نا محنت کرنی پڑے گی ٹو کاؤنٹر انڈیا. اور اس میں ہم نے جو ہے نا یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوں گی کہ یہ جب تک آپ نہیں کریں گے اور سالڈ ورک نہیں کریں گے، یونائٹ نہیں ہوں گے، آپ کی کوآرڈینیشن ہے، یونٹی آف کمانڈ مینجمنٹ یہاں پہ نہیں ہوگی تو ہم جو ہے نا پیچھے رہ جائیں گے. اب انڈیا کا میں آپ کو بتاؤں جو نئے سیناریو میں جو ہے نا انڈیا پوری کوشش کر رہا ہے، اینڈ ان کے جتنے بھی لوگ یہاں پہ ہیں اور جس طرح ان کی گورنمنٹ ان کی ایمبیسیز کام کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو کارنر کیا جائے. اور یہ جو ہے نا اس کا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اپنے لوگوں سے. ابھی گوگل کا جو سی ای او وہ انڈین ہے، آپ کو پتہ ہے گوگل دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے، آپ اور ہم سب کو پتہ ہے. تو دیٹس از دا نیو چیلنجز اینڈ نیو environment that we have to counter. And I request all my government, especially Kashmiri leadership، اور یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں تو وہ یہ ہے نا میں کوشش یہی کر رہا ہوں کہ یو ڈونٹ ٹیک ان نیگیٹو، اس کو کریکٹ کرنا پڑے گا اور ہم بھی کوشش کریں گے. میں یہی کہتا ہوں کہ ایک یونائٹڈ آرگنائزیشن ہو جیسے بہت سی کمیونٹی میں ہوئی ہیں، تو اس کے بجائے ایک جو ہے نا اوورسیز پاکستان ورلڈ اوورسیز جو ہے نا یونائٹڈ آرگنائزیشن اس قسم کی جو ہونی چاہیے، جس میں تمام جو اتنی بھی پارٹیاں ہیں، جتنے بھی اسپیشلی کشمیر کے ایشو اور انڈیا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ بالکل آل
ان ون امبریلا جو ہے نا ہونی چاہیے. تو اس میں مقبوضہ کشمیر کی بھی جو لیڈرشپ ہے وہ اس کو بھی یونائٹ کیا جا سکتا. بٹ آئی ڈیڈنٹ سی اینی رول آف دیز ٹائپ آف اوور لیڈرشپ دوز ہو آر کمنگ فرام پاکستان, اور وہ شٹیں لگا کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے مجھے رول نظر نہیں آیا. اینڈ آئی پریکٹیکلی آئی ہیو سین دیز ایشوز اینڈ دیر آر مینی ایشوز کہ اس کو ہم نے جو ہے نا کاؤنٹر نہیں کر رہے. اینڈ آئی ریکویسٹ اگین اینڈ اگین کہ پلیز یونائٹڈ اوور پاکستان اینڈ Kashmir and all community, those who in one stage counter the India. I hope that you will take this positive. I hope that you will understand that in this new scenario of world, جو نیو بلاکس بن رہے ہیں تو اس میں ہمیں بہت جو ہے نا سالڈ ورک کرنا پڑے گا. میڈیا پروجیکشن کے بجائے آپ اگر ملک سے وہ کرتے ہیں اینڈ یو ہیو ٹو سی کہ واٹ نیو تھریٹس آر کمنگ, اور میڈیا وار میں اور یہ جو جیسی چیزوں میں ہم کیسے اسپیشلی انڈیا کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں. وہ از بگر دین آس, ان کی مارکیٹ, ان کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اگر آپ کمپیئر کریں گے نا تو ہمیں ڈبل ٹرپل اور 10 گنا ہم زیادہ کام ہارڈ ورک کریں گے. تو پھر جو ہے نا ہم انشاءاللہ کوشش اور اللہ کی مدد سے انشاءاللہ ہم یہ سارے تھریٹ کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں, اور اس میں جو ساری چیزوں کو یونائٹ کر کے کیا جا سکتا. ہم ایک امبریلا کے تحت اور ایک سالڈ اسٹریٹجک پلان کے تحت ہی ہم جو ہے نا اس کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ جو لیڈرشپ یہاں پہ ہے they will take these note, those leadership especially in Pakistan also related to overseas matter وہ لے گی, اور اسپیشلی ہماری جو ایمبیسیز ہیں وہ بھی لیں گی. دیکھیں یہاں پہ بہت سے ایشوز ہیں, میں آپ کو کیا کہوں کہ جو ہماری المیہ یہی ہے لیڈرشپ نہ ہونے کا, اور سالڈ لیڈرشپ اسٹریٹجک پلان جو نہ بنا سکنے کی وجہ سے وی آر فیسنگ ٹو مینی پرابلم, انکلوڈنگ ایمبیسی رول بھی. وہ یہ ہے کہ جو اپنے جو لوگ ادھر سے آتے ہیں تو ان کی جو ہے نا میں کہتا ہوں کہ ان کو بس سی آف ہے, ان کی جو آؤ بخت میں لگے رہتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ ایمبیسی کے لیے بھی مسائل ہوتے ہیں کہ آپ اگر سارا انڈیویجول فوکس ہے, بندہ آئے گا تو اس کے آگے پیچھے پھرنے کے بجائے وی ہیو ٹو میک ویری سالڈ اینڈ اسٹریٹجک پلان ٹو کاؤنٹر اوور اپ کمنگ تھریٹ. امید ہے کہ آپ جو ہے نا اس کو سارے لوگوں کے ساتھ میں کہتا ہوں شیئر کریں, پہنچائیں تاکہ فائدہ ہو. اینڈ ہم جیسے لوگ جو ہے نا ٹائم جو ہے نکال کر یہ آپ کے ساتھ شیئر اس لیے کرتے ہیں کہ وی شوڈ سی دیٹ ٹوگیدر یونائٹڈ وی کین انکاؤنٹر آل دی اپ کمنگ تھریٹس. گاڈ بلیس یو. اور مجھے امید ہے کہ آپ سب مل کر اس ملک کی ترقی میں, اس ملک کے آگے لے جانے کے لیے کوشش کریں گے. اینڈ یو ول ٹیک آل مائی نوٹ ان پازیٹیو سینس. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.